کہ اس کو تو میری طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت سلمان سمجھ گئے، کہا چلو اچھا۔ اتنے میں ابو درداء آ گئے، سارا دن ان کے ساتھ رہے۔ شام کو جب عشاء کی نماز پڑھ کے سونے لگے نا، کچھ دیر باتیں کی اور سو گئے۔ اب سلمان سوئے نہیں، جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر کے بعد ابو درداء اٹھے اور وضو کر کے مصلی کی طرف جانے لگے۔ سلمان نے کہا بھائی کیا کرنے لگے ہو؟ کہا میں نماز پڑھنے لگا۔ کہا ادھر آؤ، بات سنو۔ اللہ کے بندے یہ کوئی وقت ہے نماز ہم پڑھ کے نہیں آئے؟ جب نماز کا وقت ہوگا نا تو میں بھی پڑھوں گا، تم بھی پڑھو گے، لیٹ جاؤ۔ سو گئے، کچھ دیر کے بعد پھر اٹھنے لگے، پھر روک لیا۔ جب پچھلا پہر ہوا نا رات کا، سلمان رضی اللہ عنہ اٹھے، ان کو بھی اٹھایا اور کہا کہ آؤ اب ہم مل کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھی اور پھر نماز پڑھنے کے بعد ان کو سمجھایا اور بٹھایا اور سمجھایا کہ حضرت یہ جو تمہارا نیکی کا انداز ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ جہاں اللہ رب العزت کے حقوق ہیں نا، انسان پر بندوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ان کو سونے کے لیے وقت دو۔ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اس کو بھی سو کر آرام دو۔ اور پھر کہا اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے، ان کو بھی کچھ وقت دو۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اللہ کے بندے ان کو بھی ٹائم دیا کرو۔ میں نے آ کر تم سے پہلے جب ان سے سوال کیا تھا تو وہ بیچاری اپنے مردہ دل کے ساتھ مجھے جواب دے رہی تھی کہ میرے ساتھ تو اس کو کوئی لینا دینا نہیں، تو میں کس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں؟ بھائی تمہارا یہ عبادت کرنا اور اس اپنے اوپر حق کو چھوڑ دینا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہیں تمہیں مجرموں کی صف میں کھڑا نہ کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس جب آئے تھے نا صحابہ کرام، غریب صحابہ کرام، تو انہوں نے کہا تھا جی امیر صحابہ کرام نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ سارے کام ہم جیسا کرنے کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں جو ہم یہ کام کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ رب العزت نے بھئی تمہارے لیے نیکی کے بہت اچھے کام ذکر کیے ہیں اور چھوڑے ہیں، وہ کرو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقہ، تمہاری شرم گاہوں کو اللہ رب العزت نے تمہارے صدقے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اچھا صحابہ کرام یہ ساری بات سمجھ گئے؟ صحابہ کرام نے سوال پٹ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کریں تو کیا اللہ اس پر بھی ہمیں اجر دے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے پہلے اس سے تم دوسرے سوال کا جواب دو کہ اگر تم اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پر بطور زنا استعمال کرو تو کیا اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس غلط کام پر سزا نہ دے گا؟ کہا جی دے گا۔ تو فرمایا جس کام کے لیے اللہ نے تمہارے لیے اجازت رکھی ہے نا، اللہ اس کام کے اوپر تم کو اجر بھی دے گا۔ بھئی یہ کام اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ انسان کی نظریں جھکی رہیں۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں کی جماعت جس کے پاس جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد شادی کے اخراجات ہیں نا، فوراً شادی کرواؤ، تمہیں شیطان کہیں ورغلا کے زنا والے رستے پہ نہ لے جائے۔ ومن لم یستطع، اور جس کے پاس شادی کے اخراجات کی گنجائش نہیں ہے، فعلیہ بالصوم، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ایک تو انسان روزے کی پابندیاں قبول کر کے کنٹرول میں رہے گا، اور دوسرا روزے کے ساتھ انسان کی شرمگاہ، انسان کی شہوت کنٹرول میں آ جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کام رکھا ہے تاکہ معاشرے کے اندر شرم و حیا برقرار رہے، بے شرمی اور بے حیائی کی فضا معاشرے کے اندر پیدا نہ ہو۔
تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سلمان نے سمجھایا. ابو درداء کو اس بات کا لگا غصہ کہ مجھے نیکی سے اس نے روک دیا, میری راہ ضائع کر دی. اگلے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات کیا سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے جو تم کو سمجھایا ہے اور بات کی ہے نا وہ بالکل ٹھیک کی ہے, اس کی بات کو رد نہ کرو. جو حقوق ہے نا سارے حقوق پورے کرنے یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو لہذا اللہ رب العزت نے یہ جو پابندیاں ذکر کی ہیں نا کہ تم نے یہاں دنیا کے اندر رہنا ہے اسلام کے دائرے میں, تو یہ پابندیاں اختیار کرنی ہیں, تو ان پابندیوں کے اوپر عمل کرنا ہے, یہ ہمارے لیے ضروری ہے. عورتوں کو پابند کر دیا کہ تم نے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے بازاروں کی زینت نہیں بننا. حتیٰ کہ کوئی عورت بناؤ سنگار کر کے اور ایسی خوشبو لگا کر جس کی خوشبو پھیل رہی ہو, قریب سے گزرنے والے مرد کو وہ خوشبو آ رہی ہو, وہ عورت جمعہ پڑھنے کے لیے آ جائے, نماز پڑھنے کے لیے آ جائے, عید پڑھنے کے لیے آ جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کی وہ نماز قبول نہیں کرے گا. اس عورت کو لازم ہے کہ وہ واپس اپنے گھر پلٹ جائے, جا کر غسل کرے جس طرح واجبی غسل کیا جاتا ہے, اور پھر وہ اپنے سادہ لباس کو پہن کر مسجد میں آ کر نماز ادا کرے. یہ چیزیں اللہ رب العزت نے جو ذکر کی ہیں نا, اس کے ساتھ معاشرے کی عفت اور پاک دامنی ثابت رہتی ہے, اور روزہ یہ چیزیں انسان سے لاگو کرواتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے اوپر یہ چیزیں لاگو نہیں نہ کرتا تو پھر وہ روزے کے تقاضے پورے نہیں کر رہا. جو اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ, وہ پرہیزگاروں کی صف میں روزہ رکھ کے بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نتیجہ کیا ذکر کیا ہے, تقوی کا. جس کے بندے کے اندر تقوی آ جائے اس بندے کو اللہ کی طرف سے نتیجہ کیا ملتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ معزز اور اکرام والا شخص وہ ہے جو جتنا زیادہ تقوی والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے زیادہ اللہ رب العزت کے بعد فرشتوں سے بھی زیادہ مقام کیوں ملا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا فواللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں. اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا. تو اللہ رب العزت کے ہاں اپنی عزت و تکریم کے لیے انسان کو تقوی والے کام زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے جس کے ساتھ اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہو. اور یہ روزہ بہترین وہ عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب اختیار کر سکتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے نا, روزہ نبھا نہیں سکتا, روزے چھوڑ دے, جب ٹھیک ہو جائے تو وہ روزے رکھ لے. اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کو ٹھیک ہونے کی گنجائش نہیں نظر آ رہی تو پھر وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دے. ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین, ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا. ہمارے ہاں عمومی طور پر ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا, اب وہ اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں کہ میں نے کسی کو روزہ رکھوانا ہے. روزہ رکھوانا روزے کا بدل نہیں بلکہ فدیہ دینا یہ روزے کا بدل ہے جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. آپ کسی غریب آدمی کو دیکھیں جس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان پورا نہیں ہے, مسکین آدمی ہے, آپ اس کو 30 دن کا مکمل راشن لے کر ایک بندے کا دے دیں جس کے ساتھ اس کا پورا مہینہ گزر جائے. اب وہ روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں. مطلب بیمار آدمی ہے وہ بیچارہ کہاں روزے رکھے گا, بیماری ہی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی اور گھر کے اندر ساز و سامان بھی اس کے پاس نہیں ہے, تو آپ اس کو راشن دے دیں. ایک مہینے کا جب آپ نے راشن دے دیا نا تو آپ نے اپنے مہینے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیماری کی وجہ سے ایک دفعہ روزے رہ گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا, سالن بنایا, روٹی پکائی
اور اس کا بنا لیا سرید، ایک بڑا ٹب بھر کے سرید کا بنا کے نا 30 بندے بلا لیے مسکین، ان بندوں کو بلا کے بٹھا کے کھانا کھلا دیا اور اپنا یہ فدیہ ادا کر دیا، یا ایک بندے کو 30 دن کا راشن دے دیں، وہ 30 دن تک استعمال کریں۔ ایسے ہی سفر کے اندر اگر سفر پہ جاتے ہوئے انسان روزہ برداشت نہیں کر سکتا تو بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اگر روزہ رکھنے کی اسے طاقت ہے تو روزہ رکھنے کی بھی اس کے لیے گنجائش موجود ہے، دونوں طرح کے عمل صحابہ کرام سے ملتے ہیں۔ ہاں البتہ کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں دوران سفر اس کو مشکل کے چانس زیادہ ہیں تو پھر اس کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے گئے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا بھی روزہ نہ رکھو تو بہتر ہے، بعض صحابہ کرام نے رکھ لیا روزہ، بعض نے نہ رکھا۔ اب جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آپ خیمے گاڑو۔ جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے بڑے دلیری کے ساتھ کام کیا اور روزے دار وہ تھک ہار کے بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی آج تو بغیر روزے والے روزے داروں سے اجر میں سبقت لے گئے۔ تو جس چیز کی رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ دینا اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حاملہ عورت جس کو حمل ہے، بچہ ہے پیٹ میں، وہ روزہ برداشت نہیں کر سکتی تو روزہ نہ رکھے۔ بعد میں حمل وضع ہونے کے بعد اور اپنی مدت رضاعت کے بعد اگر وہ رکھ سکے تو بہتر، اگر اس کے لیے کوئی صورت ایسی نہیں بنتی، حاملہ اور مرضعہ دونوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کو بھی، حمل والی عورت کو بھی وہ روزہ نہیں برداشت کر سکتی، وہ روزہ چھوڑ دیں اور اپنے روزے کا فدیہ دے دیں۔ بوڑھے مرد اور عورت جو روزہ نہیں برداشت کر سکے ان کو بھی آپ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دیں، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزے سے عہدہ برا کر دے گا۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو رکھی ہیں، اور ایسے ہی روزہ رکھ کر انسان افطاری کے وقت خام خواہ لیٹ نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 شخصوں کا ذکر کیا گیا، ایک روزہ جلدی افطار کرتا ہے، دوسرا لیٹ، تو آپ نے فرمایا کہ جلدی کون؟ عبد بن مسعود، تو فرمایا وہ سنت پہ عمل کرتا ہے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے فوری روزہ افطار کر دے، تو یہ ہی طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفلی اور فرضی روزے کے درمیان فرق یہ ہے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ فرضی روزے کے لیے صبح کی نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کے لیے کوئی زبان سے الفاظ ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بس اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کرے کہ میں نے آج روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ جو الفاظ عام طور پر کیلنڈروں پر لکھے ہوتے ہیں یا مولوی صاحبان، کمڑے مولوی صاحبان پڑھتے ہیں نا اپنے سپیکروں کے اندر، واب صوم غدن نویت من شہر رمضان، یہ کوئی آج کے روزے غدن کہتے ہیں، آج یہ نا الیوم اس کو کہتے ہیں، آج والے دن کو، غدن کل والے دن کو کہتے ہیں۔ آپ کو نیت تو سکھا رہے ہیں آج کے روزے کی اور کہہ رہے ہیں غدن کل والے روزے کی نیت، آج کا روزہ تو گیا نا آپ کا، تو اپنے دل کے اندر یہ نیت کر لیں کہ میں نے آج کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ فرضی روزے کے لیے ضروری ہے، نفلی کے لیے ضروری نہیں۔ نفلی روزے میں اگر آپ نے سارا دن کچھ نہیں نہ کھایا پیا، مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے بھی آپ نیت کر لیں کہ چلو میں روزہ ہی بنا لیتا ہوں اس کو، تو آپ کا روزہ بن جائے گا۔ لیکن فرضی میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی سحر انسان کو ضرور کرنی چاہیے، تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، سحر ضرور کرو خواہ پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور یہودی عیسائیوں کے روزوں کے درمیان فرق جو اللہ نے رکھا ہے نا وہ سحری کھانے کا ہی ہے، اس لیے سحری لازمی انسان کو کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا سحری کے وقت آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا بھائی حلما الغداء المبارک، بابرکت کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو یہ سحری کا کھانا بابرکت کھانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو روزے رکھ کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔